مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے عوض کوئی اجر نہیں طلب کرتا سوائے میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا۔ حضرین محترم، اس آیت کی روح سے، حکم الہی کی روح سے حب اہل بیت پاک اہل ایمان پر، اہل اسلام پر واجب ہے۔ اور حضرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی مبارک کے چند اہم پہلو اور چند عظیم گوشے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہوئی، اور آپ کی تاریخ شہادت اور تاریخ وصال اور تاریخ شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری ہے، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 600 عیسوی اور آپ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 661 عیسوی بنتی ہے۔ حاضرین محترم، آپ کا لقب امام الاشجعین یعنی بہادروں کے امام اور علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم کی شان کے حامل۔ اور حاضرین محترم، جتنے بھی کائنات کے اندر ولایت کا نظام ہے، اس کے اوپر مولا علی شیر خدا کی مہر ثبت ہے۔ کائنات میں کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا اللہ رب العزت کا کی بارگاہ میں اس کو ولایت نصیب نہیں ہوتی جب تک مولا علی شیر خدا کی بارگاہ سے منظوری نہ ہو۔ آئیے آپ کی زندگی مبارک سے پہلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی فضائل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سماعت کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے جسے امام حاکم اور امام طبرانی نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور اس آگے دوسری روایت کے اندر جسے حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، اور ھذا حدیث صحیح الاسناد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی عبادہ، کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرین محترم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ آپ کی شان اور مرتبہ آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک سے یوں بیان کرتی ہیں، اور وہ خود راویہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکنا، آپ کی طرف دیکھنا اور آپ کے ذکر کرنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو ہے وہ عبادت ٹھہرا۔ اور حاضرین محترم، آپ باب مدینۃ العلم کی شان اور وصف بھی آپ کو عطا ہوا۔ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت و علی بابھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اور حاضرین محترم، اور ایک اور دوسری روایت کے اندر جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، رواہ الحاکم والطبرانی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ حضرین محترم، یہ شان آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کی بیان کی، اور آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے آپ کی فضیلت بیان کی، اور آئیے کچھ بایوگرافی مولا علی شیر خدا کے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتے چلیں کہ آپ جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سب ولیوں کے سردار ہیں، اور ائمہ اولیاء کرام اور صلحاء میں سے عظیم اولیاء نے یہ اس بات کو بھی لکھا ہے کہ جب بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو اس کی جو فائل ہے وہ سب سے پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں سے منظوری کے بعد پھر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں وہ فائل آتی ہے اس بندے مومن کی جسے ولایت کے منصب پر فائز ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ادھر سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ فائل لائی جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور مولا علی شیر خدا نے منظوری دی ہے تو آپ اس کو منظور فرما دیتے ہیں اور اس کو اس ولایت کا مقام و درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو تراب، اور جس کا مطلب ہے مٹی والا، یہ آپ کی کنیت آپ کو بہت عزیز اور پیاری لگتی تھی، اور آپ کو جب بھی، کیونکہ یہ کنیت آپ کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اور آپ کا نام آپ کی والدہ ماجدہ نے حیدر کرار رکھا، حیدر کرار، اور حیدر، آپ کا نام حیدر جو ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا، اور اسد اور حیدر جو ہے دونوں کا معنی شہر ہوتا ہے، لیکن حیدر کا مطلب جو ہوتا ہے جس کو ببر شہر کہتے ہیں، یعنی جو سب شہروں پر حاوی ہو۔ اور حضرت محترم، مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو دودھ نہیں پیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ انہیں گود میں نہ لینے، کیونکہ یہ ناخن جو ہے وہ مارتے ہیں، تو آپ نے ان کو گود لیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پیار فرمایا، یعنی مولا علی شیر خدا کے منہ کے اندر سب سے پہلی جو غذا گئی وہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک تھا۔ اور حضرت محترم، اور علی آپ کا نام جو ہے آپ کے والد ماجد نے رکھا، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ قرآن مجید میں جب جو ہے یہ نام جو ہے اللہ رب العزت نے رفیع اور نسبی حالت اگر ملا کے دیکھا جائے تو کل 11 مرتبہ علی نام ہے، علی۔ اور مولا علی شیر خدا کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ 18 ذی الحج 10 ہجری کو صحابہ کرام کے مجمع کثیر کے اندر جو ہے آقا علیہ السلام نے آپ کو مولائیت کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا، اور حدیث پاک ہے جسے سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، طبرانی کے اندر، مسند احمد بن حنبل نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس طرح واقعہ کربلا میں، میدان کربلا کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اسی طرح جو ہے یعنی حضرت عباس ابن علی امام حسین علیہ السلام کے علم بردار تھے، اور اسی طرح مولا علی شیر خدا علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ امام الشعین بھی تھے۔ ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
مولا علی شیر خدا کو غزوات میں علم عطا فرماتے تھے خود، اور غزوہ بدر میں جو ہے بدر اولا بدر کے اندر اہل اسلام کا جو علم تھا آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، اور غزوہ بدر کے اندر 7 بڑے کفار کے سرداروں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اس وقت بھی علم جو تھا وہ مولا علی شیر خدا کے پاس تھا۔ اور اس غزوہ بدر کے مال غنیمت میں آپ کو ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک زرہ جو ہے وہ ملی، اور یہی وہ زرہ تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت نکاح آپ سے خریدی تھی 480 درہم میں، اور پھر آپ کو وہ زرہ بھی واپس کر دی تھی۔ سیرت ابن حشام کے اندر ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی ہمراہ چلے تو آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، اور ایک علم مولا علی شیر خدا نے اٹھایا ہوا تھا، اور پھر غزوہ احد میں بھی علم مولا علی شیر خدا کے پاس تھا، تاریخ الخلفاء کے اندر آتا ہے۔ اور آپ نے غزوہ احد میں 16 زخم مولا علی شیر خدا نے کھائے۔ اسود الغابہ کے اندر ہے کہ ہر زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ نے ڈھال ہو کر گر جاتے، اور پھر سید بن مسیب کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو جبرائیل امین سہارا دے کر اٹھاتے، اور آپ سہارے سے حضرت جبرائیل امین کے سہارے سے اٹھتے۔ اور غزوہ احد میں 14 جانثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ان میں 7 انصار تھے اور 7 مہاجرین تھے، اور حضرت ابوبکر اور مولا علی شیر خدا بھی تھے۔ اور مولا علی شیر خدا کو احد میں مقابلے کے لیے کفار کے خلاف جب بھیجا تو آپ نے کفار کے علم بردار کی وہ ٹانگ کاٹ لی، اس کا سطر بھی کھل گیا، اور غزوہ احد کے اندر جو ہے کئی کفار کے دہشت گردوں کو واسطے جہنم کیا۔ اور جب البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ آپ جو مولا علی شیر خدا جو ہے غزوہ البدر المعود کے اندر جو ہے آپ نے 8 دن انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 ہجری میں جو ہے غزوہ حمراء الاسد ہوا۔ یہ بھی غزوہ احد کا حصہ تھا، غزوہ حمراء الاسد، اس میں بھی علم بردار مصطفیٰ مولا علی شیر خدا تھے۔ غزوہ البدر المعود میں بھی علم بردار مصطفیٰ مولا علی شیر خدا تھے۔ اور جو غزوہ حمراء الاسد ہوا یہ مدینہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف ایک علاقہ تھا حمراء الاسد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن وہاں پر قیام فرمایا۔ اس وقت بھی علم مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا۔ 4 ہجری کو غزوہ بنو نذیر ہوا، اور اس وقت علم بردار مولا علی شیر خدا تھے، اور 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اس میں بھی علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شیر خدا تھے۔ اور غزوہ خندق کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اور کیونکہ مقابلے میں 24,000 کے قریب کفار تھے، مشرکین تھے، اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تھے، تو آپ نے شہر کے گرد زمین کو جو ہے نا آپ نے حکم دیا کہ زمین کو کھودو۔ تقریباً 3.5 مائل جو ہے 3.5 میل جو ہے اس شہر کے گرد خندق کھودی۔ 5 گز چوڑی تھی، 5 گز گہرائی بھی تھی، اور شہر کا جو مغربی سمت تھی وہ اس خندق جو خندق کھودی گئی اس میں حضرت عمر اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگی۔ اور غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ 5 ہجری کو ہوا، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں، اور کہ ہتھیار جو ہے نہ کھولے جائیں۔ اور بنو قریظہ میں جب نماز عصر ادا کی تو 300 صحابہ کرام کا لشکر دے کر امام الاشجعین کو اس 300 صحابہ کرام کا لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور علم مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پہ دیا، اور آپ نے وہ علم قلعہ کے آگے جو ہے غزوہ بنو قریظہ ان کا جو قلعہ تھا اس کے آگے گاڑ دیا، اور 25 روز تک جو ہے وہ محاصرہ رہا۔ پھر امام الاشجعین نے کفار کی گردنیں جو ہے اس غزوے کے اندر اڑا دی۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد سریہ مولا علی ابن ابی طالب، غزوہ اور سرایہ میں فرق کیا ہے؟ غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسی جنگ جس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہو، تشریف فرما ہو،
اور سرایہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے حکم پر ہو لیکن اس میں آپ شریک بنفس نفیس نہ ہو۔ اور عزیز محترم 6 ہجری کو بنو سعد نے مدینہ پاک پر حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 صحابہ کرام کا لشکر امام الاشجعین مولا علی شیر خدا کی قیادت میں جو ہے وہ روانہ کیا اور فرمایا کہ رات کو سفر کرنا اور دن کو قیام کرنا، اور آپ نے بڑی مہارت سے ان پر حملہ کیا اور پھر مال غنیمت میں 500 اونٹ 2000 بھیڑیں ہانک کر مدینہ پاک جو ہے وہ لے آئے۔ اور 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر اور غزوہ خیبر کا ذکر ہو اور مولا علی شیر خدا کے تذکرہ ہو۔ مولا علی شیر خدا اس غزوہ خیبر کے جو ہے وہ فاتح تھے۔ غزوہ خیبر یہ جب ہوا تو یہ ایک قلعہ تھا یہودیوں کا بہت بڑا، جو ہے مدینہ سے 95 میل شمال کی طرف ایک بہت بڑا شہر آباد تھا، اور جس میں 10,000 کے قریب ان کی ریزرو فوج تھی، 20,000 کے قریب ان کی آرمی تھی، اور اس کے اندر خیبر کے اندر بہت سے قلعے تھے، اور ان قلعوں میں تقریباً 40,000 کھجور کے درخت تھے، اور 60,000 کے قریب اس شہر کی خیبر کی آبادی تھی، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس وقت معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہر اس قوت اور طاقت کا ساتھ دیا جو اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور اس فتنے کو کچلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1600 صحابہ کرام کی ہمراہ خیبر کی طرف چل پڑے۔ درمیان میں جب راستہ چینج کیا اور جو شام سے خیبر کی طرف آتا تھا وہ راستہ اڈاپٹ کیا، اور فجر سے پہلے آپ جو ہے وہاں پر پہنچ کر اول وقت میں نماز ادا کی۔ جب یہودیوں کی نظر اہل اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پڑی کہ 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لائیں یا 1600 صحابہ کرام کا، تو چیخنے جلانے لگے، اور وہاں پر آپ نے نطح کو سب سے پہلے گھیرے میں لیا اور اس کے 2 قلعے فتح کیے خیبر کے اندر، اور وہ چھوٹے قلعے تھے۔ وہاں پر مال غنیمت میں کھجور، شہد، زیتون جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ مگر جمع نہیں کرنا، اور پھر جو ہے مٹی اور تانبے کے برتن بھی ملے، انہیں دھو کر بھی صحابہ کرام نے استعمال کیا، اور خیبر کی شمال کی طرف چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، سب فتح ہوئے، اور بڑا قلعہ تھا قبوس، اور یہ قلعہ بہت بلند تھا، بہت مشکل تھا، اور اس کو فتح کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بھیجا، حضرت عمر کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہ بلندی پر تھے، دشمن بلندی پر تھا، وہ اوپر سے نیزہ بازی کرتے تو جس سے جو ہے فتح ممکن نہ ہوتی تھی، اور آپ نے پھر کہ اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ کل جو ہے میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ لَأُوتِيَنَّ رَائِدَ رَجُلٌ، میں اس مرد کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر جو ہے فتح عطا کرے۔ آقا علیہ السلام نے بشارت دے دی تھی، خوشخبری دے دی تھی، اور ہر کوئی رات اسی انتظار میں تھا کہ صبح کس کی نصیب جاگتا ہے، کس کی قسمت جاگتی ہے۔ اور عزیز محترم جمعہ کا دن تھا، نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے جو ہے مولا علی شیر خدا کو طلب کیا۔ آپ بیمار تھے اور آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے اور آنکھوں میں شدید درد تھا۔ امام الاشجعین علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اور آپ جو ہے آپ کا سر اپنی ران میں رکھ، آقا علیہ السلام نے ان کا سر، مولا علی شیر خدا کا سر انور اپنی ران اقدس پر رکھا اور اپنا لعاب دہن ان آنکھوں پر لگایا، اور وہ دوا بھی بنی اور اس مرض کی اور غذا بھی بنی۔ عزیز محترم اس مبارک لعاب دہن سے جو ہے فوراً شفا بھی ملی اور طاقت بھی ملی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کا جو ہے جھنڈا، کالی چادر مبارک کا جھنڈا جو ہے علم بنایا اور مولا علی شیر خدا کو دیا، اور فرمایا جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دو اور جب تک فتح نہ ہو جائے واپس نہ آنا۔ جاتے ہی آپ نے وہ علم جو تھا وہ قلعے کے دروازے کے سامنے گاڑ دیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور یہ جملہ عرض کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہر میدان مرد میدان علی ہی ہیں،
مرد میدان علی ہی ہیں اور کاٹ ذوالفقار کی ہی ہے۔ اور حضرت محترم ایک آدمی اچانک آیا، اس نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ نام سن کر جو ہے وہ چیخا، اور اس نے اس اندر جا کر جو سب سے بڑا بہادر تھا اس کا بھائی حارث آیا ساتھیوں سمیت۔ آپ نے انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے حارث کے ٹکڑے کر دیے، اور اس کا بھائی پھر جو بہادر بھی تھا، شاعر بھی تھا، گھڑ سوار بھی تھا، مرحب نام تھا اس کا، مرحب۔ اور وہ جب آیا تو امام الاشجعین مولا علی شیر خدا وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ غصے سے بپرا ہوا تھا، اس کا بھائی واصل جہنم ہوا تھا۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو تم مرحب ہو، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر۔ یہ سن کر وہ حیران و پریشان ہوا اور اس کے ماتھے پر بل آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی والدہ مرحب کی جو ماں تھی وہ کہنا تھی مرحب کی، اس نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا تجھے کوئی گرا نہ پائے گا، مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی نہ لڑنا۔ آپ نے فرمایا کہ مرحب نے کہا کہ میں دشمنوں کو تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ آپ نے جو ہے اس کا یہ جملہ سنا تو پھر اس نے وار کیا، اور آپ نے اس کا وار اپنی ڈھال پر جو ہے روکا، لیکن مرحب کے وار سخت تھا تو ڈھال ٹوٹ گئی۔ اسی پھرتی کے ساتھ مولا علی شیر خدا نے ذوالفقار تلوار کے ساتھ اتنا پلٹ کر اتنا زوردار وار کیا کہ مرحب کا سر کاٹتے ہوئے اس کا گھوڑا بھی جو ہے وہ کٹ گیا، اور اس ذوالفقار حیدری سے مرحب واصل جہنم ہو گیا، اور اس کے ساتھی بھاگ کر جو ہے قلعے کے دروازہ بند کر لیا۔ آپ نے قلعہ کا دروازہ کھیڑا، اور وہ اتنا مضبوط اور اتنا ہیوی اور اتنا جو ہے ویٹ والا دروازہ تھا، ہیوی ویٹ، کہ اس کو فکس کرنے کے لیے 8 نوجوان اس کو اٹھاتے تھے۔ لیکن آپ نے قلعہ کے دروازے کو ڈھال کے طور پر پکڑا، اور پکڑ کر اس کو جو ہے اکھاڑا، اور اس کو ڈھال کے طور پر جو ہے استعمال کیا۔ چاروں طرف آپ گھومے اس کو پکڑ کر، پھر مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، فتح ہو گئی۔ اور حضرت محترم اس غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے، اور اس 95 غزوہ خیبر میں 95 جو ہے دشمن جو ہے واصل جہنم ہوئے۔ اور حضرت محترم آپ کے برادر اکبر جو ہے سفیر اول، مبلغ اول حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے حبشہ سے سیدھا یہ خبر سن کر جو ہے تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ قدوم جعفر کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے۔ اور حضرت محترم پھر 8 ہجری کو رمضان المبارک میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 10,000 کا لشکر جو ہے روانہ کیا، اور سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ میں بھی علم تھا، لیکن جب حرم کعبہ میں جو ہے داخل ہوئے تو اس وقت علم مولا علی شیر خدا کے پاس تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی جو ہے علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا تھے۔ اور حضرت محترم مولا علی شیر خدا سب سے پہلے بت شکن تھے، بت شکن۔ مولا علی شیر خدا نے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چڑھے، اور وہاں پر چڑھ کر آپ نے بتوں کو جو ہے وہ توڑا، اور پھر آپ کے کندھے مبارک پر چڑھ کر وہ انوار و تجلیات اور وہ حجابات اٹھے کہ مولا علی شیر خدا جو ہے وہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر جب نیچے اترے تو پھر نیچے آرام سے اترے، گرے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی آپ کیسے گرتے؟ آپ کو سہارا دینے والے جبرائیل تھے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ جب طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو اس وقت بھی جو ہے آپ نے وہاں کی کثیر تعداد میں بت خانے تھے، ان کی بتوں کو توڑا۔ اور حضرت محترم پھر اس کے بعد پھر 9 ہجری میں بنو تے کا بت خانہ توڑا۔ مولا علی شیر خدا بت شکن تھے، اور 10 ہجری کو یمن روانگی ہوئی، اور پہلے خالد بن ولید کو بیجا خاص پیشرفت نہ ہوئی، 6 ماہ گزر گئے، پھر مولا علی شیر خدا کو 300 سوار دے کر بھیجا، اور عرض کیا کہ لوگوں کے درمیان انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروں گا، کس طرح فیصلہ کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کے جو ہے سینے پر ہاتھ رکھا، سر پر امامہ باندھا، سیاہ علم دیا، اور دعا دے کر دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کی طرف روانہ کیا۔ اور یمن سے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی،
قرآن پاک کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور خطاب کیا، اسی ایک دن میں سارا قبیلہ بنو ہمدان جو ہے اسلام قبول کر لیا اور خط لکھا. اور قبیلہ ہمدان کی جب اسلام قبول کرنے کی خوشی جو ہے خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سجدہ شکر ادا کیا. اور حاضرین محترم، یہ مولا علی شیر خدا کا جو ہے شان تھی، یہ فضیلت تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم و تقریب ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اور یہ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اور باقی دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم آپ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی مبارک کے دوسرے پہلو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.